80s کے زمانے میں نواز شریف بھی ایک اے ٹی ایم کے طور پہ استعمال کیے گئے تھے. ایک ویل اسٹیبلشڈ بزنس مین فیملی تھی اور ان کے والد میاں شریف چاہتے تھے کہ یہ پارٹی میرے بچے سیاست میں آئیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری ایفرٹس کی. کس طرح وہ جنرل آصف حیات سے ملے، کس طرح جنرل جیلانی سے ملے، اور کس طرح انہوں نے نواز شریف کو پالیٹکس میں لایا. اس کے متعلق بہت ساری کہانیاں. 1906 میں سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی، اور اس کی بنیاد جو تھی وہ بیسیکلی رائٹس پہ تھی، اور فوکس اس کا ریلیجیس رائٹس کے حوالے سے تھا بیسیکلی کہ مسلمانوں کو ان کے وہاں پہ حقوق نہیں دیے جا رہے تھے. اور اس کی بیسس پہ ایک جماعت بنی آل انڈیا مسلم لیگ، اور اس کی اسٹرگل سے کانسیکوئنٹلی ہم نے دیکھا کہ 1947 میں پاکستان بنا. اب جب پاکستان بنا تو یہی آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ میں ٹرانسفر ہوئی. اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ اسی پاکستان مسلم لیگ کے بہت سارے حصے اور فریکچرز اس میں نظر آئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے گروپس اس میں بنتے رہے. پھر اس کی جو ایک اور اپیرنس مسلم لیگ کی ہم نے دیکھی وہ ایوب خان کے دور میں آئی تھی، جو 1960s میں، جس کو اس نے آل پاکستان کنونشن لیگ بیسیکلی جو مسلم لیگ کی ایک فارم بنانے کی انہوں نے کوشش کی. پھر آگے جا کے ہم 70s میں دیکھتے ہیں تو پھر آگے جا کے اس میں کچھ سندھی جو فیوڈل لارڈس تھے انہوں نے پاکستان فنکشنل لیگ اور کنونشن لیگ الگ الگ اپنی بنائی. یہی پاکستان فنکشنل لیگ آگے جا کے اس نے ایک یونائٹڈ پاکستان مسلم لیگ کا روپ دھارا تھا، جو 1980s میں جب جنرل ضیاء الحق تھے تو انہوں نے سب پارٹیز کو بین کیا، اور بعد میں غیر جماعتی انتخابات کے بعد انہوں نے محمد خان جنیجو کے سائے تلے اس پارٹی کو ریوائیو کیا، اور اس کو ایک متحدہ مسلم لیگ کے نام سے یا آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے جانا گیا. اور اسی کے تحت نواز شریف نے اپنے پہلے الیکشن جو تھے وہ باقاعدہ طور پہ لڑے. 1990 میں اسی جماعت کے پلیٹ فارم کے تحت نواز شریف جو تھے وہ وزیر اعظم بنے تھے، اور اس وزیر اعظم بننے کے بعد کچھ لوگوں کا اختلاف ہوا محمد خان جنیجو کی وفات کے بعد کہ ہمیں جنیجو گروپ بنانا چاہیے اور اس طرح سے. تو اس وقت پھر 1993 میں جا کے نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ اپنے نام سے رجسٹر کروائی، اور اس کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا نام دیا. اور پاکستان کی ہسٹری میں میرا خیال سب سے اسٹرانگیسٹ گروپ جو ہے مسلم لیگ کا وہ نواز شریف کے سائے تلے میں نظر آیا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ پنجاب سے ایک اسٹیبلشڈ بزنس فیملی تھی نواز شریف کی، اور میاں شریف جو ان کے والد تھے ان کی خواہش تھی کہ میرا کوئی بیٹا پالیٹکس میں آئے، اور اس کی وجہ سے جو ہسٹری میں بتایا جاتا ہے اور سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے مختلف اس وقت کے جنرل سے ملاقاتیں کیں اور کوشش کی کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو پالیٹکس میں ان کروائیں، اور پھر انہوں نے نواز شریف کو اس میں ان کروایا. پہلے فائنانس منسٹر بنے، اور پھر وزیر خزانہ پنجاب کا بننے کے بعد چیف منسٹر بنے، اور پھر 1990 میں وہ پرائم منسٹر بنے. اور جب وہ پرائم منسٹر بنے پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے اپنی اس مسلم لیگ کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی. یہ اس پارٹی کی خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ آج تک ویل اسٹیبلشڈ رہی کہ شریف فیملی نے ہولڈ آف پاور اس پارٹی میں اپنے پاس رکھا، اور آج تک ان کے پاس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کو ابھی تک انہی کی فیملی چلاتی ہے اور انہی کے نام سے جانی جاتی ہے. پنجاب میں ٹریڈرز چونکہ بزنس مین تھے تو ٹریڈرز کو بہت انسینٹیو دیے. ایز اے اسٹوڈنٹ ہم جانتے ہیں 80s میں ارلی 90s میں تو ٹریڈرز کے آلموسٹ 100% ووٹس جو تھے وہ نواز شریف کے لیے تھے، اور پھر ٹیکس انسینٹیوز انہوں نے اس طرح سے دیے. سو ایک تو یہ تھا کہ تاجر طبقے کو، بزنس مین طبقے کو انہوں نے، اور پنجاب چونکہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ بنا کہ انہوں نے ان کی مرضی کی یا ایک لائک مائنڈڈ پالیسیز لائیں جس سے تاجر طبقہ خوش ہوا. کہ چھوٹی سی کنگڈم اس میں بنائی، اور اس میں اپنے لائل لوگوں کو پروموٹ کیا، آگے لائے، اور گروپ کو اسٹرانگ کیا، اور پھر پیسے کا بہت استعمال کیا اس میں. تو اس کی وجہ سے یہ تاجر طبقہ اور اربن پنجاب میں مسلم لیگ جو ہے وہ بہت مقبول رہی. شہباز شریف از دی اونلی بردر اس شریف فیملی میں جس کو آگے نواز شریف نے سیاست میں پروموٹ کیا چھوٹے بھائی کے طور پہ. ان کی چونکہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ سمجھی جاتی ہے، زیادہ تھی، باقی لوگ بزنس میں تھے، تو شہباز شریف کو انہوں نے MP کا انتخاب لڑوا کے چیف منسٹر بنایا ان کو. تو ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کے سائے تلے پروموٹ ہوئے، اور ان کی پرائم منسٹرشپ کے انڈر ہی وہ چیف منسٹر رہے.
اور اس کے بعد انہوں نے گریجولی اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو بھی نواز شریف کے زیر سایہ پروموٹ کیا. اب یہ ایک بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں پارٹی کے اندر بھی، اور بہت سارے لوگوں کا جس طرح باہر بھی خیال تھا کہ اوور دی ٹائم نواز شریف کو ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ اب آہستہ آہستہ پارٹی جو ہے، اور اسپیشلی ان پچھلے کچھ 8-10 سالوں میں جب مشرف کے دور میں وہ ان کو ایک ایگزائل کیا گیا یا وہ خود چلے گئے ایک ایگریمنٹ کے تحت جو کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ رہنے کے بعد ایک آئیڈیا کہتے ہیں کہ ان کے قریبی دوستوں نے ان کو دیا کہ پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ اپنی فیملی کے اندر سے پروموٹ کریں، جس کے لیے انہوں نے اب اپنی بیٹی مریم نواز شریف کو پروموٹ کرنا شروع کیا. اس وقت میں انہوں نے سیاسی تربیت شروع کر دی تھی. اور لیکن ساتھ ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا کوئی اختلاف رہا ہے. شہباز شریف کی لائن چونکہ ایک ڈیفرنٹ سمجھی جاتی ہے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے چلیں اور پاور شیئرنگ رکھیں، اور فوج کے ساتھ بھی ہماری بہتر صورتحال رہے اور دوسری صورت بھی ہماری بہتر صورتحال رہے. جبکہ نواز شریف کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ سے ایک پاورفل پالیٹیشین کے طور پہ رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ہولڈ میں رہے. یہ ایک اختلاف دونوں بھائیوں میں پایا جاتا ہے. جب 99 میں یہ سارا ریوولٹ ہوا اور پھر مشرف صاحب کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی اور پھر ایک پورا ٹیک اوور کیا پرویز مشرف نے، اور پھر یہ نتیجتاً سعودی عرب چلے گئے، تو اس میں جو میں نے ماضی میں بھی کہا کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ایک اسٹرانگ پارٹی ہے اور جس نے ایکچولی ٹکر لی ہو فوج سے، چونکہ نواز شریف نے اس وقت فوج سے ٹکر لینے کی کوشش کی اور ایک آرمی چیف کو بدلنے کی کوشش کی، تو ان کا اگین یہی خیال تھا کہ ہم اگین اس مسلم لیگ کو توڑ کے کوشش کریں کہ ایک نئی مسلم لیگ بنے. اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے چودھری شجاع حسین اور چودھری ضیاء گجرات جن کو ہم کہتے ہیں ان کی فیملی کا استعمال کیا گیا. لیکن اور ان کی فیملی کو استعمال کر کے ہم نے یہ بھی دیکھا پھر 99 میں جب یہ ایگزائل میں چلے گئے تو انہوں نے ایک پوری ایک PMLQ کے نام سے، جس کو بعد میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ہی رجسٹر کروایا، وہ جماعت بھی بنائی اور پھر ایک کولیشن گورنمنٹ بنی. اور PMLQ کو جو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید فوج کی مدد سے اس وقت سیٹیں دی گئیں، اور وہ 2002 سے 2007 تک کی جو حکومت بنی وہ PMLQ کی بیسکلی حکومت تھی. پھر پیپلز پارٹی سے ایک فارورڈ بلاک بنا اور دوسری جماعتوں کے کچھ گروپس بنے اور مل کے کولیشن گورنمنٹ بنی. سو اختلاف یہی تھا. اختلاف بیسکلی چودھری شجاعت کا نہیں تھا شاید اتنا، ان کا اتنا ہی گریونس ہوگا جتنا آج بھی پارٹی کے اندر بہت سارے عہدیداروں کا ہے کہ ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں کی جاتی. ان کو سبمسو رہنا پڑتا ہے نواز شریف کے آگے کہ جس طرح وہ کہیں گے ویسے ہی ہوگا، مشورہ وہ دے سکتے ہیں. تو چودھریز کا ایک تو یہ ناراضگی تھی پرانی کہ جو پاور جو ہے وہ شیئر نہیں کی جاتی ہے اس طرح سے. دوسری چیز یہ آئی کہ جب فوج نے کہا کہ ان کے اندر سے گروپ بنانے کی کوشش کریں، اور پھر نواز شریف اس وقت پس منظر میں چلے گئے، سعودی عرب میں تھے اور ان الیکشنز میں وہ حصہ نہیں لے سکے، تو کس طریقے سے پھر وہ PMLQ آئی. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کا ووٹ بینک اسی طرح اسٹرانگ ہے. یہ ایک مذہبی فیملی کے طور پہ بھی جانے جاتے تھے، اور مسلم لیگ کا ایک سٹرکچر جس طرح میں نے شروع سے بتایا کہ ایک رائٹ ونگ ریلیجیس سینٹر پارٹی کے طور پہ تھا بیسکلی، جس کا نظریہ اسلام آج بھی اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی ویب سائٹ کو دیکھیں تو اس پہ انہوں نے اسی چیز کو لکھا ہوا ہے کہ مذہب اور آئیڈیالوجی آف پاکستان ان کو ہم فوکس کرتے ہیں، اور یہ پارٹی بھی اس کو فوکس کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ باقاعدگی سے یہاں پہ پہلے تو ان کی لائن شپ تھی سنی بریلوی گروپس کے ساتھ تھی. شروع میں جب 80s کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف نے طاہر القادری صاحب کو پروموٹ کیا تھا، اور پھر یہ ایک وقت ہم دیکھتے ہیں داتا صاحب جو داتا گنج بخش کا دربار ہے لاہور میں، بڑا مشہور صوفی بزرگ ہیں، ان کی طرف یہ باقاعدہ حاضری دیتے تھے. پھر ان کی لائن شپ ہم نے آہستہ آہستہ دیکھی کہ جو تبلیغی جماعت کی طرف زیادہ چلی گئی، اور پھر ان کا جو رجوع تھا اس طرف زیادہ ہوا. تو چونکہ وہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے اور وچ از کلوز ٹو جو ایک سعودی ایک فلاسفی ہے ریلیجن کی اس کے پاس، تو اس لحاظ سے ان کے تعلقات وہاں پہ اسٹیبلش ہوئے. پھر یہ بھی سننے میں آیا تھا اس وقت کہ جب انہوں نے جدہ میں جب یہ ایگزائل میں تھے تو وہاں پہ ایک اسٹیل مل ان کے بیٹے حسین نواز نے لگانے کی کوشش کی، اور اس طرح سے کچھ معاملات تھے. کہ جب 95 میں نواز شریف نے کوشش کی کہ وہ ایک 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایسا جس کو ہم تاریخ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ امیر المومنین بننے کی کوشش کریں اور ایک اسٹرانگ پاور حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس میں وہ ناکام ہوئی یا ان کو ناکام کر دیا گیا.
پھر 1999 میں یہ کارگل کے ایشو پہ جو پرویز مشرف کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا، بعد میں انہوں نے ان کو ہٹایا. تو جو پرائم منسٹر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ چاہتا ہے کہ پاور اس کے کنٹرول میں رہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، اور چاہے وہ اب جو ہم نے مثال دیکھی عمران خان کی. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کشمکش جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس سیاسی جماعت کے درمیان ہوتی ہے. 80s کے زمانے میں نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اچھے خاصے استعمال ہوئے اور ایک ٹریننگ حاصل کی انہوں نے سیاست میں. اور کس طرح سے جو ان پہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ 1988 میں جو بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ بنی تھی اس کو 2 سال میں ہی ٹاپل کیا تھا انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مذہب کی بنیاد پہ. اور اس میں اسامہ بن لادن کی جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کی وہ سپورٹ بھی حاصل تھی جو افغان جہاد میں گروپس شامل تھے ان کو، جو ان کا شاید نظریہ یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ پاکستان کی حکمران نہیں ہو سکتی. لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی موٹیو بھی تھا اس کا، کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو ہے وہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پروموٹ ہو. اور بینظیر ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ ضیاء الحق کی وفات کے بعد آئی تھیں، تو اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کا ایک رول پلے کیا گیا. اوور دی ایئرز ہم نے دیکھتے ہیں کہ 30-40 سال میں ان کا امیج ایک ہی طرح کا رہا، ان کی شخصیت ایک ہی طرح کی رہی. بطور سیاسی پارٹی بھی انہوں نے اس طرح سے ایوالو نہیں کیا بلکہ اس کو ایک فیملی پارٹی کے طور پہ رکھا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تھرڈ پارٹی آئی PTI کے نام سے، اور پھر ایک پوری نئی جنریشن بھی آئی. جو اس میں ایک بہت اہم بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری ایک نئی جنریشن آئی جو آج کو چیزوں کو ایک نئے انداز سے دیکھتی ہے. تو ان کے لیے نواز شریف کا امیج اب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے شاید ہماری جنریشن کا ہو یا ہمارے سے ایک جنریشن پہلے لوگوں کا ہو. سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو نئے انداز میں مرتب نہیں کرتی اور اس طرح سے ایوالو نہیں کرتی اور پاور کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں. تو ایک امیج بلڈنگ کا ایشو تو آتا ہے. یہ امیج بلڈنگ کا ایشو ایک بہت بڑی اسٹرانگ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور یہ امیج بلڈنگ کا ایشو اوور دی آل، اس میں اب چاہے اس کو آپ پراپیگنڈا کہیں یا اس کو فیکٹ کہیں، لیکن جس طرح سے اب مسلم لیگ نواز کا امیج آہستہ آہستہ ڈسٹارٹ ہوا پاناما پیپرز کے حوالے سے، پھر یہ کہ پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، پھر یہ کہ پاور شیئرنگ نہیں ہے، تو گریجولی یہ چیزیں پھر ایک جنریشن کے بعد کاؤنٹ کرتی ہیں. ان کا امیج اب اگر ہم 2014 سے لیں یا 99 سے لیں ہم، تو ایک پوری جنریشن ہے 2022 تک جس کو تو نواز شریف کا امیج یہی پتہ ہے کہ اس نے ایک فوجی جو سپہ سالار کو ہٹانے کی کوشش کی، پھر یہ ایک ایگریمنٹ کر کے سعودی عرب چلے گئے، پھر یہ آئے اور پھر انہوں نے دھاندلی سے حکومت کی، اور ایک امیج بلڈنگ اس میں کاؤنٹ کرتی ہے. اور پھر ہماری سیاسی جماعتوں میں چونکہ جمہوریت نہیں ہے تو اس طرح سے وہ تعلیم و تربیت بھی نہیں ہے ووٹر کی اور سیاسی ورکر کی. اس کو ایک سینٹر کے اراؤنڈ ہم رکھتے ہیں کہ بس اسی کو دیکھا جائے اور مانا جائے. لیکن چونکہ وقت بدل رہا ہے، انٹرنیٹ آ گیا، جدید میڈیا آ گیا، ڈیجیٹل جرنلزم آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو اس میں کچھ ریئلٹیز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں چینج بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا امپیکٹ آبویسلی سیاسی جماعتوں پہ بھی پڑ رہا ہے بشمول پاکستان مسلم لیگ نواز.